پھر اس کا دل ڈرتا ہے اللہ سے، روتا ہے اور اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ مضبوط قسم کے پہاڑ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 2 قطرے بڑے اللہ کو محبوب ہے، ایک اللہ کے راستے میں نکلنے والا آدمی کے خون کا قطرہ، اور دوسرا خشیت الہی کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلا ہوا آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ جو ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے قطرہ آنسو ایک ہی نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اتنی گرم، اتنی تپش والی، اتنی شدت اور حدت والی ہے، 7 سمندروں کا پانی پکڑ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، ساری کائنات کا پانی لے کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، ایک ذرہ برابر بھی اس کے اندر اس کی حدت اور شدت میں کمی واقع نہیں ہونے والی۔ اللہ اکبر۔ لیکن فرمایا بندہ مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے نکل آتا ہے، تو وہ جہنم کو صرف ٹھنڈا نہیں کرتا بلکہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے اس بندہ مومن کے اوپر۔ یہ قیمتی آنسو ہے، اس کو دنیا داری کے لیے نہ بہایا کرے، دنیا کے غموں کے لیے نہیں یہ آنسو دی اللہ نے کہ اس کے پاس آزمائش آ گئی، مال نہیں ہے، یا کوئی زخم آ گیا، یا کسی نے زخم دے دیا تو اس کے اوپر ہی بہا بہا کر کے روتے رہیں، آنکھوں کا پانی ختم کر دیں، ضائع کر دیں۔ نہیں، یہ جو آنسو ہے، قطرے ہیں آنسوؤں کے، یہ بڑے قیمتی ہیں۔ اگر یہ اللہ کی جو ہے خشیت کی نکلیں، اللہ سے ڈر کر کے نکلیں تو یہ بڑے قیمتی ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ رجلا خالیا جو تنہائی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنی برائیوں کو یاد کرتا ہے، ففاضت عیناہ اس کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں، آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے اس کا منہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ جب وہ اکیلا بیٹھا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، کسی اور کو یاد نہیں کرتا، اپنے باپ کو یاد نہیں کرتا، ماں کو یاد نہیں کر کے رو رہا، بہن بھائیوں کو یاد کر کے نہیں رو رہا، اپنے لٹ جانے والے مال کو یاد کر کے نہیں روتا، بلکہ روتا ہے تو اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، آنسو جاری ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے جاری ہوتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اتنا قیمتی ہے، یہ آدمی، یہ عورت، یہ مرد اتنے قیمتی ہیں، کل قیامت کے دن لا یذلہم اللہ یوم لا ذل الا ذلہ، جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ تنہائی میں رونے والا، اللہ کے خوف کی وجہ سے رونے والا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت اللہ اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں۔ بیماری آ گئی ہے تو رو رو کے برا حال نہ کر دیجئے، اللہ کی ناشکری میں آنسو نہ بہائیے، اس کی شکایتیں کرتے ہوئے آنسو ضائع نہ کر دیجئے، بلکہ رونا ہے تو اپنے رب کے سامنے روئیے، گر گڑانا ہے تو اس کے سامنے گر گڑائیے، اس کے سامنے اپنی شکوہ اور شکایت کو رکھنا ہے تو رکھیے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رب سے ہی شکایت کرتا ہوں، اپنے رب کے سامنے اپنے غموں کو بیان کرتا ہوں، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ تو یہ بڑے قیمتی ہیں آنسو۔
اس کو بہانا ہے تو اللہ کے لیے بہائیے۔ اللہ اکبر۔ یہ پہاڑ جو ہیں وہ روتے ہیں، لیکن حضرت انسان کا دل جو ہے یہ بڑا سخت ہے، یہ نہیں روتا، یہ نہیں ڈرتا اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذابوں سے یہ نہیں ڈرتا، اللہ کی طاقت سے یہ نہیں گھبراتا، یہ سینہ تان کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہونے پر آئے تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے سینہ تان کر کے۔ آپ دیکھ لیجئے جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، چوری کو حرام قرار دیا، زنا کو، قتل و غارت گری کو، شراب کو، حلال اور حرام کی تمیز ہمیں سکھائی کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، لیکن آج کا انسان مسلمان ہونے کے باوجود جو ہے اپنے رب کا خوف نہیں کھاتا اور ہر کچھ کیے جا رہا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ سینہ تان کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، میں تو تیری بغاوت کروں ہی کروں، جو کرنا ہے کر لے۔ لیکن ایمان والے ایسا نہیں کرتے۔ یہ وہ دل تھے جو شقاوت پسند ہیں، فاسق اور فاجر لوگوں کے دل تھے، اور یہ جہنمیوں کی عادات ہیں کہ ان کے دل جو ہیں وہ خوف الہی سے گھبراتے ہی نہیں ہیں، ڈرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اور زیادہ جو ہیں وہ برائی کے اوپر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دل ہے، ایک یہ دل تھا جو ایمان سے خالی، جو اللہ کی اطاعت سے خالی، خوف خدا سے خالی ہے، اور اب دوسرا دل ہے جس کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ یہ دل قرآن سنتا تھا تو اور زیادہ جو ہے دور ہو جاتا تھا۔ ایک اور دوسرا دل ہے جو مومن کا دل ہے، اس کے بارے میں سنیے۔ رب کائنات نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ اب مومن بندوں کا تذکرہ ہونے لگا ہے کہ جن کے دل اللہ کی خشیت کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، بچ گیا، اللہ نے اس کے لیے دو باغات، دو جنتوں کا اعلان کیا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کا خوف ان کو دلایا جاتا ہے، جب سمجھایا جاتا ہے ان کو کہ جو آپ کام کر رہے ہو یہ شریعت میں جائز نہیں، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کام تو شریعت میں جائز نہیں، حرام ہے، حلال نہیں، تو فوراً ہی ڈر جاتے ہیں، ان کے دل خوف خدا کی وجہ سے اور غلط کاری سے باز آ جاتے ہیں، گناہ گاری سے باز آ جاتے ہیں۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یہ دل ڈر جاتے ہیں کہ واقعی اس کام سے منع کیا ہے مجھے، تو یہ باز آ جاتے ہیں، ساری دنیا کو ناراض کرنا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن نہیں کرتے تو اپنے رب کو ناراض نہیں کرتے۔ ایک دل یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کا تذکرہ کیا جائے، ان کے رب کی شان بیان کی جائے، جب ان کے سامنے اس کے رب کی طاقت کو بیان کیا جائے، حکم ربانی کو بیان کیا جائے، تو ان کے دل جو ہیں وہ ڈٹتے نہیں ہیں بلکہ ڈر جاتے ہیں اور اس برے کام سے باز آ جاتے ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہے کہ جب اس کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کے رب کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، اس کو یاد آ جاتا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب ہم نے رب کے حضور پیش ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
ایمان بڑھ جاتا ہے پہلے سے بھی زیادہ۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اللہ نے فرمایا کہ جب میرے محبوب آپ کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے تو یہ سنتے ہیں آپ کے صحابہ قرآن کو، مومن بندے قرآن سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھو گے روتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ قرآن سن کر کے تو بندہ روتا ہے، دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے، سارے غم دور ہو جاتے ہیں، ساری فکریں مٹ جاتی ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کس سے؟ قرآن پڑھنے سے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مومنین کے لیے شفا بنا کر کے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن تو شفا ہے، قرآن شفا ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی شفا کائنات میں اللہ نے اتاری ہی نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ قرآن ایمان کو مضبوط کرتا ہے، بندے کے اعمال کو مضبوط کرتا ہے۔ قرآن جسمانی طور پر اگر کوئی بیمار ہو جائے اور قرآن پڑھے گا تو قرآن اس سے اس کی جسمانی